بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کل پیش آنے والے اس حادثے سے متعلق ہے جو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کے جوان سال بیٹے اور اس کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ دونوں دوست اسامہ قاہرہ اور حمزہ بٹ اس حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے سوگواران کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اب بات یہ کرنی ہے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے بارے میں۔ سوشل میڈیا پر تقریباً 90% لوگ ایسے تھے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی تھے جو پھر اس موقع پر بھی سیاست سے باز نہیں آئے اور انہوں نے انتہائی منفی تبصرے کیے۔ آپ لوگ خود فیس بک کے پیجز، مختلف پیجز ہیں، ان پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سیاست.pk ہو، اردو پوائنٹ ہو، زیم ٹی وی، آپ ان کے نیچے کامنٹس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح کے تبصرے کیے گئے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب انتہائی افسوسناک واقعہ ایک پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں وہ شخص، وہ ان کا بیٹا جو دنیا میں اب نہیں رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ وقت تو ہر ایک پر آنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، خواہ کسی کی موت اسی صورت میں ہو یا کسی دوسری صورت میں، لیکن اس دنیا سے جانا ضرور ہے، اور پتہ نہیں کہ کب جانا ہے، شاید یہ وقت کل ہی آ جائے، کسی لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر سیاست سے باز رہ کر اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ وقت ہمارے اوپر نہ آئے، تاکہ ہمارے والدین کو ہم جوان بیٹوں کی ایسی لاش نہ دیکھنی پڑے، یا پھر ہمارے اگر بیٹے جوان ہیں تو ان کی لاش ہمیں ایسے نہ دیکھنی پڑے۔ ان لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ قمر زمان قاہرہ کی سیاست سے تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اس طرح کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ باقی آزادی اظہار رائے کا حق ہر ایک اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، جس کی جتنی سوچ ہوگی وہ اتنی ہی بات کرے گا۔ اور دوسری بات جو میں نے کرنی تھی وہ مین سٹریم میڈیا کی تھی، کہ جس بھونڈے انداز سے قمر زمان قاہرہ کو یہ خبر دی گئی، کیسے صحافی ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحافیوں، یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ کیا یہ صحافت کا چلن ہے؟ کیا اب ہم انسانیت سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا کسی کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر اس قدر جاہلانہ طریقے سے سنائی جانی چاہیے؟ یقیناً یہ قاہرہ صاحب کی ہمت تھی جو اندناک خبر سن کر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے رہے اور تھینک یو کہہ کر صحافیوں سے اجازت چاہی۔ بس یہی مختصر سی آپ سے بات کرنی تھی، اور آخر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں دوستوں کی، ان دونوں لڑکوں کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر اور استقامت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔